اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واما التسلسل فهو ترتب علل ومعلولات بحيث يكون السابق علة في وجود لاحقه وهو كذلك أيضا باطل لأن جميع أحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة لاتصافها بالاحتياج۔ بات ہماری اس بات وجود تعالی میں چل رہی تھی، اس میں مصنف نے ایک ہی برہان کو ذکر کیا کہ جس کا نام تھا برہان امکان و وجوب۔ اور برہان امکان و وجوب کے ذریعے وجود خدا کو ثابت کرنا مبتنی تھا دور و تسلسل کے ابطال پر، کیونکہ وہاں پر برہان یوں قائم کیا تھا کہ واقعیت خارجیہ جو خارج میں ہے وہ یا تو واجب ہے یا ممکن۔ اگر واجب ہے تو مطلوب ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر ممکن ہے تو اس کو علت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہے کہ تمام علتیں جو ہیں وہ ممکن الوجود ہوں تو تسلسل لازم آئے گا، لیکن اگر کہیں کہ الف کی علت با ہے اور با کی علت الف ہے تو یہ دور لازم آئے گا، اور دور و تسلسل چونکہ باطل ہے، پس کائنات کے اندر واجب الوجود ہے، چونکہ فقط ممکن الوجود ہونے کی صورت میں دور و تسلسل لازم آتا ہے، اور دور و تسلسل چونکہ محال ہے، پس فقط کائنات کے اندر ممکن الوجود نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے ساتھ واجب الوجود بھی ہونا ضروری ہے۔ جب یہ برہان اقامہ کر دیا تو شارح محترم نے بیان کرنا شروع کیا کہ دور و تسلسل کیوں باطل ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے اور مطلب کلیئر ہو کر سامنے آ جائے۔ تسلسل کیوں باطل تھا، اس کی دلیل دور کیوں باطل تھا اس کو ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اور تسلسل کیوں باطل ہے اس کی بھی تقریباً کافی حد تک توضیح دی جا چکی تھی۔ خلاصہ اس کا عرض کر کے عبارت کی تطبیق کرتے ہیں، مطلب ہمارا فصل اول میں تمام ہو جائے گا۔ تسلسل کہا تھا کہ اس سلسلے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر علت و معلول کا رابطہ موجود ہو، یعنی اگر آپ 1 2 3 4 عدد اس طریقے سے ذہن میں مثال ایک لے کر آئیں اور یہ لامتناہی سلسلہ چلے تو ہر ایک مرتبہ دوسرے مرتبے کے لیے علت ہے۔ مثلا عدد 1 علت ہو عدد 2 کے لیے، عدد 2 علت ہو عدد 3 کے لیے، اس طرح یہ مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، والا آپ کوئی بھی مثال بیچ میں لے سکتے ہیں۔ تو اب اس کی 3 صورتیں ہیں کہ یہ جو پورا سلسلہ ہے ممکنات کا، چونکہ یہ ممکن ہے، اس کوئی نہ کوئی علت ہونی چاہیے خود اس سلسلے کی، چونکہ سارے ممکنات پر مشتمل ہیں، اور ممکن کبھی بھی تحقق پیدا نہیں کر سکتا علت کے بغیر، حتماً غیر کی ضرورت ہے، علت کی ضرورت ہے اس کو۔ تو یہ جو پورے کا پورا سلسلہ ہمارے سامنے ہے ممکنات کا، ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ 3 صورتیں سامنے آئی تھی کہ اس پورے کے پورے سلسلے کی جو علت ہے وہ خود یہی سلسلہ ہے، یعنی خود سلسلے نے اپنے آپ کو خلق کیا ہے۔ دوسری صورت یہ بنی تھی کہ ایک خاص مرتبے نے، مثلا 1000 کے عدد نے اس پورے سلسلے کو کیا کیا ہے؟ خلق کیا ہے۔ لامتناہی سلسلہ جو ہمارے پاس ممکنات کا ہے، اس کو عدد 1000 نے مثلا خلق کیا ہے۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس پورے سلسلے کو غیر نے خلق کیا ہے، یعنی اس سلسلے کے اندر وہ خالق شامل نہیں ہے، یہ سلسلہ جدا ہے اور اس کا غیر، اس کا خالق وہ جدا ہے۔
تینوں صورتوں میں مشکل موجود ہے. پہلی صورت کہ جہاں خود سلسلہ اپنی وجود کی علت ہو، یہ محال ہے چونکہ تقدم الشیء علی نفسہ لازم آتا ہے. کیونکہ اگر ایک چیز اپنے ہی لیے علت واقع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے سے پہلے موجود ہونا چاہیے. اگر میں اپنے وجود کی علت ہوں تو مجھے وجود میں آنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ وجود میں ہونا چاہیے، تاکہ میں اپنے آپ کو خلق کر سکوں. اس کو کہتے ہیں تقدم الشیء علی نفسہ. اگر خود سلسلہ اپنے آپ کو خلق کرے تو اس کا مطلب ہے کہ سلسلہ وجود میں آنے سے پہلے وجود میں ہونا چاہیے. تقدم الشیء علی نفسہ لازم ہوتا ہے اور یہ محال ہے. دوسری صورت جو ہے وہ محال ہے، اس کے اوپر بھی اشکال وارد ہے کہ ایک خاص مرتبہ جز اس سلسلے کا وہ سب کا سب خالق بنے. اس پر دو اعتراض وارد ہوتے ہیں. پہلا اعتراض تقدم الشیء علی نفسہ لازم آتا ہے. کیوں لازم آ رہا ہے؟ کیونکہ عدد ہزار نے پورے سلسلے کو خلق کرنا ہے. درست؟ اس پورے سلسلے کے اندر خود عدد ہزار بھی تو شامل ہے. تو اگر عدد ہزار سلسلے کو خلق کرے گا، اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بھی اس نے خلق کرنا ہے، تو تقدم الشیء علی نفسہ لازم آئے گا. یعنی وجود میں آنے سے پہلے کیا ہو؟ وجود میں ہو، تاکہ اپنے آپ کو خلق کر سکے اور سلسلے کو خلق کر سکے. یہ ایک اشکال تھا. دوسرا اشکال کیا لازم آئے گا؟ تقدم اپنی علتوں کے اوپر تقدم لازم آئے گا. کیونکہ عدد ہزار کب آتا ہے اس کا مرتبہ؟ جب ایک سے لے کر 999 تک کے مرتبے وجود میں آ چکے ہوں. یہ علتیں بنیں گی اس عدد ہزار کے لیے. درست ہے؟ مثال لے لیں، آپ کب وجود میں آئیں گے؟ جب آپ کا والد ہوگا. والد کا وجود میں آئے گا جب ان کا والد ہوگا. جب ان کا والد ہوگا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ آپ تب وجود میں آتے ہیں. یعنی پچھلی علتیں وجود میں آئیں گی تو آپ وجود میں آئیں گے. تو اگر عدد ہزار علت واقع ہو اس پورے سلسلے کا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مقدم ہونا چاہیے اپنی علتوں کے اوپر، چونکہ اپنی علت کا خالق ہے. جب اپنی علت کا خالق ہے تو اس کو اپنی علت سے پہلے وجود رکھنا چاہیے تاکہ علتوں کو خلق کرے، اور پھر علتیں آ کر کیا کریں؟ اس کو آ کر خلق کریں. یہ تقدم لازم آ رہا ہے اپنی علتوں کے اوپر. بس اگر ایک مرتبہ یا ایک جز اس سلسلے کا خالق واقع ہو اس سلسلے کا تو تقدم الشیء علی نفسہ بھی لازم آتا ہے، اور تقدم اپنی علتوں پر بھی تقدم لازم آتا ہے، اور دونوں چیزیں محال ہیں. بس یہ صورت بھی درست نہیں ہے. اس عبارت کو تطبیق کرتے ہیں، پھر صورت سوم پڑھتے ہیں. اما تسلسل فهو ترتب علل و معلولات. تسلسل کی تعریف کرتے ہیں کہ تسلسل علت و معلول کے ترتب کو کہا جاتا ہے بحیث، اور وہ ترتب اس طریقے سے ہونا چاہیے یکون السابق علتا فی وجود لاحقہ، کہ پہلے والا علت واقع ہو رہا ہو بعد والے کے وجود کے لیے. یہ تسلسل کی تعریف تھی. وہو ہاکذا ایضا باطل، دور کی طرح یہ بھی باطل ہے. کیوں؟ لأن جمیع آحاد تلک السلسلۃ الجامعۃ لجمیع الممکنات، کیونکہ یہ پورے کا پورا سلسلہ کے جو ممکنات کو شامل ہے. فرض ہمارا یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی ممکنات موجود ہیں وہ ایک سلسلہ بناتے ہیں، ایک سلسلے کے اندر موجود ہیں، اس میں سے ایک دوسرے کے لیے علت واقع ہو رہا ہے. تو اس سلسلہ تلک سلسلہ کیسا سلسلہ کہ جو جامع ہو تمام ممکنات کو، یعنی جو گھیرے ہوئے ہو اپنے اندر تمام ممکنات کو. اس سلسلے کے تمام آحاد و تمام افراد کیا ہیں؟ تکون ممکنتاً، یہ کیا ہیں؟ ممکن ہے. یعنی آپ پورے کا پورا سلسلہ مد نظر رکھیں، عدد ایک سے لے کر لامتناہی عدد تک جو ہے تمام کے تمام کیا ہیں؟ ممکن ہیں. بس یہ پورے کا پورا سلسلہ ایک ممکن کی حیثیت اختیار کر رہا ہے جب یہ ممکن ہے الاتصاف یا بالاحتیاج. کہتے ہیں پورے کا پورا سلسلہ پھر کیوں ممکن واقع ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے چونکہ یہ سلسلہ خود متصف ہو رہا ہے احتیاج کے ساتھ. کیونکہ ممکن کس کو ہم کہتے تھے؟ جو محتاج ہو. تو یہ سلسلہ مشتمل ہے ممکنات کے اوپر. تو جب سلسلہ ممکنات پر مشتمل ہے تو خود سلسلہ بھی کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا. کیونکہ ممکنات محتاج ہیں، بس یہ سلسلہ بھی کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا.
फतश्तरिकु बिजुमलतिहा फिल इम्कान, बस तमाम के तमाम आहाद या तमाम के तमाम आहाद जो है वो इम्कान के अंदर मुश्तरक हैं। फतफ्तरिकु इला मुअस्सिरिन, बस इनको मुअस्सिर व इल्लत की जरूरत है। फमुअस्सिरुहा, इस सिलसिले की इल्लत क्या है? इम्मा नफ्सुहा, अब उसकी इल्लत या तो खुद सिलसिला वाक़े हो रहा होगा, और जुज़उहा, या क्या है उस सिलसिले के अंदर एक जुज़ है वो तमाम सिलसिले को खल्क कर रहा है। अबिल खारिजो अनहा, या फिर क्या है खालिक इस सिलसिले का इस सिलसिले से बाहर है, इस सिलसिले से खारिज है। वल अक़सामु कुल्लुहा बातिलतुन क़त्अन, तमाम की तमाम अक़साम जो है वो बातिल हैं। अम्मल अव्वल, पहली किस्म क्यों बातिल है? फलिस्तिहालत तासीर शैअ फी नफ्से, क्योंकि एक चीज का अपने ही अंदर असर गुजारी लाजिम आती है और यह मुहाल है। यानी मैं अगर अपनी जात का खालिक होऊंगा तो मैं अपने अंदर मौसिर वाक़ होऊंगा, और यह मुहाल नहीं हो सकता। मेरे अंदर कोई गैर आकर असर करेगा तो मैं वजूद में आऊंगा। मैं कैसे खुद अपने अंदर असर गुजारी कर सकूं जबकि मैं मादूम हूं? मैं अभी कायनात में आया ही नहीं हूं, तो मैं अपने अंदर असर गुजारी कैसे कर सकता हूं? नहीं हो सकता। बस एक चीज का अपने अंदर तासीर करना यानी इल्लत होना अपनी जात के लिए मुहाल है। व इल्ला, अगर ये जायज करार दे दिया जाए कि एक चीज अपनी जात के लिए इल्लत वाक़ हो सकती है, लाजिमा तक़द्दुमुहु अला नफ्से, तक़द्दुम अला नफ्से लाजिम आएगा। वह हुआ बातिलुन कमा तक़द्दम, दौर के अंदर हमने आपको बयान कर दिया है कि तक़द्दुम अला नफ्से मुस्तलजिम इज्तिमाउ नक़ीज़ैन है और इज्तिमाई नक़ीज़ैन मुहाल है, बस ये बातिल है। अम्मा सानी फ़लिअन्नहु लौ कानल मुअस्सिरु फ़ीहा जुज़अहा, फरमाते हैं कि दूसरी सूरत इसलिए बातिल है क्योंकि अगर सिलसिले का मुअस्सिर उसका जुज़ हो, लाज़िमा अन यकूनु शैअ मुअस्सिरन फ़ी नफ्से, तो पहला महज़ूर ये लाज़िम आएगा कि वो शै अपनी जात में मुअस्सिर वाक़ हो रही है, यानी अपनी जात के लिए इल्लत वाक़ हो रही है। क्यों ये लाज़िम आ रहा है? लिअन्नहु मिन जुमलतिहा, चूंकि ये अदद हजार ये खुद क्या है? सिलसिले का हिस्सा है। बस अपनी जात के लिए भी क्या है? ये अपनी जात के लिए भी इल्लत वाक़ होगा। हाँ, अम्मसानी फ़लिअन्नहु, कहते हैं कि दूसरा बातिल है। फ़लिअन्नहु बुतलान की इल्लत बयान कर रहे हैं। क्यों बातिल है? क्योंकि लौ कानल मुअस्सिरु फ़ीहा जुज़अहा, अगर सिलसिले का जो मुअस्सिर है, सिलसिले की जो इल्लत है वो उसका जुज़ हो, हजारों मसलन, अब चूंकि मिसाल दे दिया वो अपनी मिसाल लेकर चलते रहें ज़हन में। लाजिमा अन यकूनु शैअ मुअस्सिरन फी नफ्से, तो लाजिम आएगा कि एक शय अपनी जात में मुअस्सिर वाक़ हो रही है, यानी एक शय अपनी जात के लिए इल्लत वाक़ हो रही है। क्यों इल्लत वाक़ हो रही है? ये क्यों ये लाजिम आएगा? लिअन्नहु मिन जुमलतिहा, चूंकि वो इस सिलसिले के अंदर मौजूद है। ये एक इश्काल लाजिम आ जाएगा, उससे तक़द्दुम अला नफ्से आएगा जो कि बाद में वो जिक्र करेंगे। दूसरा एतराज क्या है? ये आगे दूसरा एतराज है। वफी इललिही ऐज़न, और लाजिम आएगा, यानी यूं है इबारत, लाजिमा अन यकूनु शैअ मुअस्सिरन फी इललिही ऐज़न, कि एक शय अपनी इल्लतों के लिए भी क्या वाक़ हो? इल्लत वाक़ हो, अपनी इल्लत की भी इल्लत वाक़ हो जाए, ये भी इश्काल लाजिम आता है। फयल्ज़म तक़द्दुमु अला नफ्से व इलले, दोनों सूरतों का क्या महजूर है? पहली सूरत में तक़द्दुम शै अला नफ्से होना लाजिम आएगा, और दूसरी सूरत में अपनी इल्लतों के ऊपर तक़द्दुम लाजिम आएगा। वह हुआ ऐज़न बातिलुन, और यह बातिल है, बिल विजदान बातिल है। यानी कैसे हो सकता है कि मैं अभी मादूम हूं और मैं अपनी इल्लत के लिए इल्लत वाक़ हूं? नहीं हो सकता। उस इल्लत के बगैर मैं खारिज में नहीं आ सकता, तो फिर मैं उसको कैसे खल्क़ करूंगा? मुमकिन नहीं है, सब बिल विजदान बातिल है। यानी मैंने आना अपनी वालिद के जरिए खारिज में हो और फिर मैं अपने वालिद की इल्लत हूं, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये दो सूरतें हैं। अम्मा सालिस फल वजहैन, तीसरी सूरत क्या थी? कि इस पूरे सिलसिले मुमकिनात को किसी खारिज वाली चीज ने क्या है? इसको खल्क़ किया है, उसकी इल्लत खारिज से है, इस सिलसिले के अंदर उसकी इल्लत मौजूद नहीं है। कहते हैं इसकी भी दो सूरतें बनती हैं, फल वजहैन। अल वजहुल अव्वल, पहली वजह क्या है? कि वो खारिजी जो इल्लत है वो वाजिबुल वजूद होगी। क्यों? इस वजह से चूंकि हमने पहले जब मुमकिन और वाजिब की हमने खुसूसियात पढ़ी थी, वहां पर इस बात को तज़क्कुर दिया था
کہ اس کائنات کے جتنے بھی موجودات ہیں اس کو ہم تین چیزوں میں، تین قسم میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا واجب ہوگا، یا ممکن ہوگا، یا ممتنع ہوگا۔ ممتنع الوجود کبھی خارج میں آ نہیں سکتا، پیچھے بچتے ہیں دو، واجب اور ممکن۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ تمام کے تمام ممکنات ایک سلسلے کے اندر موجود ہیں، درست ہے؟ اب فرض یہ ہے کہ ان کی علت اس سلسلے سے خارج ہے، تو اس سلسلے سے خارج کیا چیز ہے؟ واجب۔ کیونکہ اگر آپ کہیں گے اس سلسلے سے خارج جو چیز ہے وہ بھی ممکن ہے، تو وہ تو اس سلسلے میں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ فرض یہ ہے کہ تمام ممکنات ایک سلسلے میں موجود ہیں۔ بس خارج جو ہوگا، خارجی چیز جو ہوگی وہ ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ ممکن نہیں سلسلے میں ہونا ہے، بس خارجی ممکن نہیں ہے۔ جب ممکن نہیں ہے تو واجب ہے، کیونکہ ممتنع الوجود تو کبھی خارج میں آ نہیں سکتی، پیچھے صورت بچتی ہے واجب الوجود کی۔ بس اگر آپ اس سلسلے کے خالق کو خارجی علت مانیں تو وہ حتماً واجب الوجود ہوگی، اور یہی ہمارا مطلوب ہے۔ بات واضح ہے؟ بس آپ تسلسل کو اگر جائز قرار دینا چاہتے ہیں تو تسلسل کی صورت میں آپ کا مطلوب ثابت نہیں ہوتا۔ تسلسل کو جائز قرار دینے کی وجہ کیا تھی؟ کہ واجب الوجود ثابت نہ ہو، درست ہے؟ لیکن اس صورت میں کیا ہے؟ واجب الوجود ثابت ہو رہا ہے، بس ہمارا مطلوب ثابت ہو رہا ہے، آپ کا مطلب ثابت نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ واجب باطل ہے۔ کیوں واجب باطل ہے؟ کیونکہ تسلسل باطل ہو رہا ہے اس کے اندر، نہ واجب ثابت ہو رہا ہے اس کے اندر، درست ہے؟ تمہارا مطلب ثابت نہیں ہو رہا۔ الوجہ الاول انہ یلزم ان یکون الخارج عنہ واجبا، پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے سے خارجی جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ کیوں؟ اذ الفرض اجتماع جملۃ الممکنات فی تلک السلسلہ، کیونکہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ تمام کے تمام ممکنات اسی سلسلے کے اندر جمع ہیں، بس خارج، اس سے خارج جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ فلا یکون موجودا خارجا عنہ الا الواجب، بس خارجی موجود جو اس سلسلے سے خارج ہے وہ فقط واجب الوجود ہی ہو سکتا ہے۔ اذ لا واسطہ بین الواجب والممکن، کیونکہ واجب اور ممکن کے درمیان کوئی واسطہ موجود نہیں ہے۔ فیلزم مطلوبنا، بس ہمارا مطلوب ثابت ہوتا ہے یہاں پر، آپ کا مطلوب ثابت نہیں ہوتا۔ الوجہ الثانی، کہتے ہیں کہ دوسرا اعتراض جو وارد ہوتا ہے تسلسل کی تیسری شق کے اندر، کہ تسلسل کے اندر یہ جو سلسلہ موجود ہے اس کا خالق خارجی چیز ہے، اس میں یہ معذور وارد جاری ہوتا ہے۔ دقت کریں اس میں تھوڑی سی، دوبارہ مثال کی طرف دقت کریں۔ ہم نے سلسلہ بنایا ہے، مثلا عدد کی مثال کو مد نظر رکھا کہ عدد سے عدد ایک سے لے کر لامتناہی تک یہ سارے ممکن الوجود ہیں، درست؟ اور یہ بھی کہا کہ تسلسل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر علت و معلول کا رابطہ ہو، ایک دو کی علت ہے، دو تین کی علت ہے، تین چار کی علت ہے، اس طریقے سے علت و معلول کا رابطہ ہو ان کے درمیان، درست ہے؟ اب جب ایک سلسلہ ممکنات ہے، ان کے درمیان علت و معلول کا رابطہ ہے، آپ قائل ہیں کہ اس پورے سلسلے کو ایک خارجی چیز نے کیا ہے؟ خلق کیا ہے، ایجاد کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں ایک معلول پر دو علتوں کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ عدد ایک علت ہے کس کی؟ عدد دو کی، یعنی کیا مراد؟ دو کو ایک نے خلق کیا ہے، یہی مراد ہے۔ اس پورے سلسلے کو کس نے خلق کیا؟ خارج نے، مثلا، درست ہے؟ مثلا نام رکھ دیں اس کا دال، دال جو اس سلسلے سے خارج ہے، دال نے اس سلسلے کو خلق کیا ہے، یعنی اس سلسلے کی علت دال ہے، تو اس سلسلے کی جب علت دال ہے تو دو کی علت واقع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ بس دو کو کون کون خلق کر رہا ہے؟ ایک بھی اور دال بھی۔ اور فلسفے کے اندر ایک چیز کے اوپر دو علتیں مستقل کا جمع ہونا محال ہے۔ واضح ہے؟ کیوں محال ہے؟ اب اس کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی تاکہ اگلی بات سمجھاؤں کہ اگر سلسلہ ممکنات کو خلق کرنے والی چیز علت خارجی ہو تو اشکال کیا لازم آئے گا؟ کہ ایک معلول کی دو علتیں ہوں، اور یہ محال ہے۔ بات واضح ہے؟
اب یہ محال کیوں ہے اس کو اب سمجھانا ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک معلول کی دو علتیں ہو جائیں تو معلول دونوں سے مستغنی ہو جائے گا. کیسے؟ مثلا اگر اس گلاس کو خلق کرنے والا الف ہو اور با بھی اس گلاس کو خلق کرنے والا ہو، یعنی دو علتیں ہیں الف اور بے، تو گلاس بے سے بے نیاز ہے کیونکہ الف کے ذریعے وجود میں آ سکتا ہے، بس بے سے بے نیاز ہے. اور الف سے بے نیاز ہے چونکہ با کے ذریعے وجود میں آ سکتا ہے، کیونکہ دونوں علتیں مستقل ہیں. فرض یہ ہے علت ناقص نہیں ہے، دونوں علتیں مستقل ہیں، یعنی الف بھی اس کو خلق کر سکتا ہے، با بھی اس کو خلق کر سکتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں اجتماع علتین مستقلتین جائز ہے ایک معلول کے اوپر، تو لازم یہ آئے گا یہ معلول دونوں سے مستغنی ہو جائے، کیونکہ جب الف کو دیکھیں تو با سے مستغنی ہے، با کو دیکھیں تو الف سے مستغنی ہے، بس دونوں کی نسبت مستغنی ہو جائے گا. اور معلول کبھی اپنی علت سے مستغنی نہیں ہوتا، کیونکہ معلول بدون علت خارج میں نہیں آ سکتا، علت کا ہمیشہ محتاج رہے گا. پس استغناء معلول ان علتین لازم آئے گا، اپنی علت سے استغناء لازم ہوگا اور وہ جائز نہیں ہے. پس تسلسل بکل شک کے ساتھ کیا ہے؟ باطل ہے. جب تسلسل باطل ہے پس ہمارا برہان جو اس بات واجب کے لیے ہے وہ درست ہے. الوجہ الثانی انه لو كان المؤثر في كل واحد من احاد تلك السلسلہ امرا خارجا عنها، اگر علت اس سلسلے کے ہر فرد کے اندر ایک امر خارجی ہو کہ جو اس سلسلے سے خارج ہو، لازم اجتماع علتین مستقلتین علی معلول واحد شخصی، تو لازم آئے گا کہ ایک ہی معلول کے اوپر دو علتیں مستقل جمع ہو جائیں. وذالک باطل، اور یہ باطل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لأن الفرض ان كل واحد من احاد تلك السلسلہ مؤثر فی لاحق، کیونکہ فرض یہ ہے، تسلسل کی تعریف یہ ہے کہ سلسلے کا ہر فرد دوسرے کے لیے کیا ہے؟ علت ہے، مؤثر ہے. لاحق کے اندر مؤثر ہے، بعد والے کے اندر علت ہے بعد والے کے لیے. وقد فرض تأثیر الخارج فی کل واحد منها، اور دوسری طرف سے یہ بھی فرض ہے کہ اس پورے سلسلے کی جو علت ہے وہ کیا ہے؟ وہ باہر سے آئی ہے. اس پورے سلسلے کو خلق کرنے والا، ایجاد کرنے والا، تاثیر لینے والا وہ کیا ہے؟ خارج، تاثیر دینے والا خارج سے ہے، اس سلسلے سے خارج میں ہے. پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيَلْزَمْ اجْتِمَاعُ عِلَّتَيْنِ عَلَى مَعْلُولٍ وَاحِدٍ شَخْصِي، پس لازم آ جائے گا کہ ایک ہی معلول پر دو علتیں جمع ہو جائیں. وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وَإِلَّا، اگر ایک معلول پر دو علتیں جمع ہو جائیں لازم استغناؤہ عنہما حال احتیاجہ الیہما، تو اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ معلول مستغنی ہو جائے دونوں علتوں سے، حالانکہ معلول دونوں کی طرف محتاج ہے، یعنی دونوں کی طرف محتاج ہوتے ہوئے دونوں سے مستغنی ہو جائے گا. عرض کیا گلاس اگر الف کو طرف دیکھیں تو با سے مستغنی ہے، با کی طرف دیکھیں الف سے مستغنی ہے، پس دونوں سے مستغنی ہے. فَيَجْتَمِعُ النَّقِيضَانِ، نقیضان جمع ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ نقیضین اس لیے جمع ہو جائیں گی، اگر الف کی طرف اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ محتاج ہونا چاہیے، اس کے اندر احتیاج پائی جانی چاہیے، لیکن با کی نسبت کیا ہے؟ یہ مستغنی ہے. درست ہے؟ یعنی پھر اگر الف کو دیکھتے ہیں تو با سے مستغنی ہے، اور با کی طرف دیکھتے ہیں الف سے مستغنی ہے. لازمہ یہ نکلے گا کہ یہ محتاج ہوتے ہوئے مستغنی ہے. بس ایک ہی جگہ پر احتیاج بھی جمع ہو گئی ہے اور استغنا بھی آ گئی ہے، اور یہ اجتماعی نقیضین ہے کہ یہ چیز مستغنی بھی ہے اور محتاج بھی ہے. وہ محال، اور اجتماعی نقیضین محال ہے. فبطل التسلسل المطلوب، جو تسلسل مطلوب تھا وہ باطل ہو گیا. کون سا تسلسل مطلوب ہے؟
ذہن میں رکھنا ہے جن کے درمیان علت و معلول کا رابطہ موجود ہو. یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لیں اپنے. بہت جگہ پر یہ مطلب آپ کے کام آئے گا. منطق ہو، عقائد ہو، فلسفہ ہو، جہاں بھی آپ جائیں گے یہ مطلب کارآمد آپ کے لیے ثابت ہوگا. وقد بان بطلان الدور والتسلسل، دور و تسلسل کا بطلان واضح ہو گیا. فیلزم مطلوبنا، پس ہمارا مطلوب ثابت ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ وجود الواجب تعالی، کہ خداوند متعال وجود واجب موجود ہے اس کائنات میں، کہ جس نے ان تمام ممکنات کو خلق کیا ہے. یہ ہماری فصل یہاں پر پہلی ختم ہو جاتی ہے جو کہ اس بات واجب کے اندر تھا. جی تسلسل المطلوب، فبطل التسلسل المطلوب، تسلسل مطلوب باطل ہو گیا. مطلوب سے کیا مراد تھا؟ وہ تسلسل کے جس کے اندر علت و معلول کا رابطہ موجود ہو. وہ کیا ہے؟ باطل ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کو تسلسل باطل نہیں ہے. تسلسل والی یہ والی قسم جو ہے وہ باطل ہے جس کے اندر علت و معلول والا رابطہ موجود ہو. تسلسل مثلا اعداد کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے. عدد آپ لامتناہی کبھی کسی نے معین کیا آپ کے لیے کہ عدد یہاں پہ جا کے رک جائے گا؟ ملین، ٹریلین، پتہ نہیں کیا، خرب، پتہ نہیں کتنے کتنے جو آپ نکال سکتے ہیں. لیکن یہ والا تسلسل جو اعداد کے اندر موجود ہے یہ محال نہیں ہے. اعتبارات کے اندر تسلسل محال نہیں ہے. آپ ایک سے ایک صورت نکالتے جائیں وہ کہیں نہ رکے جا کر. یہ تسلسل محال نہیں ہے. پڑھیں گے آپ اقسام، چونکہ یہ بات نہیں ہے. منطق مظفر کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود ہے، باقی کتابوں کے اندر تفصیلاً اس کی طرف اشارہ ہوگا جب آپ کلام کی بڑی کتابیں پڑھیں گے. تسلسل کی اقسام کتنی ہے، کون سا تسلسل باطل ہے، کون سا تسلسل باطل نہیں ہے، اور پھر تسلسل باطل کی چند شرائط ہیں، 4 یا 5 شرطیں ہیں اس کی. مثلا آحاد بالفعل موجود ہونے چاہیے، ان کے درمیان علت و معلول کا رابطہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو کہ کتاب میں ذکر نہیں تھی، میں نے بھی ذکر نہیں کی ہیں. اب انشاءاللہ بعد والی چیزوں میں جا کر پڑھیں گے اس میں. خوب، یہاں تک ہماری بات ختم ہو گئی. فلسفے کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی واجب تعالی کا وجود ثابت کرتا ہے فوراً توحید کی بات میں وارد ہو جاتا ہے. جب ثابت ہو گیا کہ اس کائنات میں کوئی واجب تعالی ہے، واجب الوجود ہے، فوراً برہان لے کر آتا ہے کہ یہ واجب واحد ہے، متعدد نہیں ہے. یہ فلسفے کی عادت ہے. لیکن متکلمین کی یہ والی صفت نہیں ہے، یہ والی عادت نہیں ہے. متکلمین خداوند متعال کے وجود کو ثابت کرنے کے بعد صفات کے اندر وارد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ باب ہادی عشر میں بھی ایسا ہوا ہے. صفات کی صفات ثبوتیہ میں بحث کرتے ہیں، پھر صفات سلبیہ میں بحث کرتے ہیں. بات ہم تفصیل سے پڑھیں گے کیا کیا مراد ہے اس سے. صفات سلبیہ میں پھر آ کر یہ بات ہوتی ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. وہاں پر جا کر پھر توحید واجب کو ثابت کرتے ہیں. لیکن نظم طبیعی یہ ہے وہی کہ جو فلسفہ بیان کرتا ہے. ایسے آ کر بیان کریں، پہلے وجود واجب ثابت ہو، پھر یہ واجب واحد ثابت ہو، پھر اس کی اوصاف بیان کی جائیں جا کر. لیکن چونکہ کتاب کے اندر متکلمین کی روش کے مطابق بیان کیا گیا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے چلیں گے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم صفات کی بات شروع کریں گے، اور انتہائی جالب بات ہے، انشاءاللہ دقت کریں گے آپ دوستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سیو کر لیں.